الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم طابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء اکرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے نبی علیہ السلام کے عشاقان میرا پروگرام بالکل آخر دم تک نہیں تھا یہاں آنے کا یہ کوئی آپ کی کشش ہی ہے جو مجھے کھینچ لائی ہے 11 بجے تک تو نہیں تھا تو پھر پیر صاحب کا بھی فون آیا تو میں نے کہا میں بڑا تھکا ہوا ہوں اور بہت ہی تھکا ہوا ہوں تو میں نہیں آ سکتا انہوں نے کہا نہیں وہاں تو بڑی تیاری ہے میں نے کہا نہیں آج وہاں مقامی قیادت ہی اس جلسے کو وہ مکمل کرے لیکن انہوں نے کہا نہیں پھر میں گاڑی بھی آہستہ آہستہ چلائی ممکن ہے راستے میں خبر آ جائے جلسہ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو مزید عزت عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے اعلیٰ حضرت بریلوی نے درود شریف کے مسئلہ میں حدیثیں جو نقل کی ہیں ان میں پہلی حدیث یہ ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن للہ ملکن آتا اللہ اسما جمیع الخلائق کلہا، کہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے پوری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، اور وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ دوسری روایت سیدنا صدیق اکبر سے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ درود شریف پڑھتے ہوئے پھر کہنا پڑتا ہے خطیبوں کو کہ پڑھیں۔ میرے آقا نے جب خود فرما دیا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، فإن اللہ تعالی وکل لی ملکن عند قبری، کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے میری قبر انور کے پاس، فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ يُصَلِّي الصَّلَاةَ يُصَلِّي عَلَيْكَ الصَّلَاةَ بِالسَّاعَةِ۔ حضور نے فرمایا جدوں بھی کوئی میرا امتی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی ابھی فلاں جو ہے نا بندہ فلاں دا پتر انہیں تو آڑے تے درود پڑھیا۔ سبحان اللہ، تے پھر اس تو بعد کہ میرا نام ہی آوے تے میرے پیو دا نام آوے تے وہ بھی حضور دے سامنے آوے، وہ بھی فرشتہ بولے، حد ہو گئی تو آڑے والی کہ تسی مڑ مڑ کہنا پڑنا۔ بڑا میں اس گل دا ویسے ہی بڑا پریشان رہنا کہ روز دسنا پہندا ہے اچھا پڑھو اے نیواں پڑھو اے وہ کی ہوئے ذرا دب کے پڑھو، تو اجے تک سمجھ کوئی نہیں آ رہی بھی حضور نہ پیار کرن دا کی طریقہ ہے۔ اچھا پڑھو سارے درود شریف۔ اچھا اچھا اجے کوئی نہیں، اچھا اچھا شور زور پڑھو۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ جڑے شعر نقل کیتے نا شعر، انہاں ہوتے ایک علیحدہ پی ایچ ڈی ہو سکتی۔ سبحان اللہ، میرے کو ٹائم ہوئے تو میں تے سارے کام کر لوں لیکن میرے کو ٹائم نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فتاویاں میں شعر نہیں نقل ہوندے لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی یہ بعد جڑا شعر نقل کیتا ہے نا بندہ صحیح ہوئے تو نچن لگ پندا ہے۔ وہ شعر ہے وے کہ جامی دہم در آرزو اے قاصد آخر باز گو، در مجلس آن نازنین حرف گر از بی رود۔ ایدہ معنی میں کہ اے او فرشتے جڑے تسی کھڑے ہو حضور دے سامنے، میں تو اڑے تے قربان ہوا، میں جان دے دے وہاں، میں نو دسو تے صحیح میرا بھی نا کدی پیش کیتا نے حضور دی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، تو آڑی زبان ہے چکا دی میرا نام ہی گزر کے حضور تک گیا اور میں قربان ہوا تیرے تے دس تے صحیح نظر آتا۔ کتنی عجیب گل ہے، کیوں میں جان قربان تیرے۔ توجہ توجہ، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی دا ایک ذوق ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دلائل الخیرات شریف دے بارے فتاوی رضویہ جو لکھیا جنہوں لوگ شرک بدعت کہنے ہیں، اتھے اعلیٰ حضرت بریلوی ایک شعر لکھیا پھر فرمایا عرب و عجم شرقن غربن ہر جگہ دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے اور بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ یہ درود شریف پڑھنا حضور پر بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد ایک شعر لکھیا، فرمایا کہ ما فشاند نور و ساگ عو عو کند، ہر کسے بر خلقت خود می دند،
آلہ حضرت فرماندے نے انجی یہ 14ویں رات دا چند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہے ہوئے تے تھلو کتا آؤ آؤ کر رہے ہوئے تے آلہ حضرت فرماندے نے کتا اس تو علاوہ کر بھی کی سکتا یہ دے ہوتے حضرت یہ کہلا ہے جا پی ایچ ڈی ہوئے آلہ حضرت بریلوی جو کچھ شیر نقل کیتے نا اپنے فتاوے دے وچ ہاں جی وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے. آپ نے ایک حدیث ہے جڑی نقل کی تھی نا حسین منی وانا من الحسین حب اللہ من حب حسینا حسین سبت من الاسبات. اس تو بعد اعلی حضرت ادھے تے تبصرہ ایک کیتا فرمایا کہ محبوب دا ذکر بندہ چاہتا ہے بار بار اپنی زبان دے لیا. فرمایا ایک واری کافی سی حسین منی پھر حضور ضمیرہ کیوں نہیں لٹائیاں حسین منی و انا من ہو ہاں جی تے بار بار حسین دا نام کیوں لیا. سمجھ آئی نا بات. پھر اعلیٰ حضرت کیا کہ جس نال محبت ہوئے نا بندہ آنا کہ بار بار او دا نام میری زبان تے آوے ضمیر کیوں آوے. پھر اتنے اعلیٰ حضرت ایک شعر نقل کیتا اعلیٰ حضرت دا ذوق ویکھو. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں یا زبیات القائے قلنا لنا الیلا یمن کننا ام لیلا من البشری. سمجھے جنگل دیاں ہرنیاں ویکھیاں مجنوں تے کہن لگا اوئے دسو تے صحیح لیلا انساناں وچوں یا لیلا تواڈے وچوں. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ایک ضمیر کافی سی یا زبیات القائے قلنا لنا الیلا یا من کننا ام ہی من البشری ہونا چاہیے سی. ایک باری لیلا دا ذکر آ جے گیا پھر دوبارہ ام لیلا من البشری. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جدے نال پیار ہوئے نا اوتھے ضمیراں نہیں لٹائیاں جاندیاں پھر بار بار او دا نام لیا جاندا. سبحان اللہ. تے تسی میں آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ بندہ کسی نو کہے جی درود شریف پڑھو یار گل تے مک جائے. جدے نال پیار ہوے انہوں کہ ایک باری مولانا کہندے ہو تے ساری رات ہی اسی پڑھتے رہاں گے الصلوۃ والسلام. توجہ میرا ایک شاگرد گیا عمرے تے انہیں ترکی نو سنایا اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ تے ترکی نچن لگ گیا. وہ کہنے لگا میں تو نہیں پتہ ہے کدھا ہے. انہیں جدو کیا نا امام احمد رضا بریلوی دا کہندا ہویا ظالمو اج تک تسی سانو دسے بھی نہیں اے جو بندہ خطبہ دے. ہاں جی اسا تے دسیا وی سانو منو او سانو کنے مرنے. ہاں جی اسی دسدے رہے سانو منو. میں بڑا علامہ مینوں پاویں قرآن مجید دی سورہ فاتحہ دی ترکیب بھی نہ آندی ہوے تے میں ایسے ایویں علامے بن گئے اپنے وڈے دیاں چوریاں وڈے دیاں نال کر کے تے اپنی عزتاں سانو بنانیاں چاہیے سن کہ ساڈے وڈیا ہے لکھیا اعلیٰ حضرت بریلوی ہے لکھیا مجدد صاحب نے ہے لکھیا داتا صاحب نے ہے لکھیا چلدیاں صدیق اکبر نے حضور دی عزت تعظیم کی. ہاں جی تے اے جڑا نا رسم چھڑ دیو کہ خطیباں نو دوبارہ کرنا پوے کہ اچا درود شریف پڑھو. ہاں اج بھی تسی اچا کوئی نہیں پڑھیا اچا پڑھو سارے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اور تقریر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تسی کوئی تقریر دے موڈ وچ بیٹھے ہو میں تقریر تو کوئی سنانی تقریر کوئی نہیں تو آج سنانی. میں تو صرف آ گیا علامہ نعیم نے تے انہاں کہنا سی جی لو تسی سانو ٹائم دے کے نہیں آئے اے کوئی گلاں کرنے والیاں. اسی تے ساری سرا عالمگیر ناراض ہو گئی. بھاویں 100 واری آؤ نا ایک واری نہ آؤ تے پوری سرا عالمگیر ناراض ہو گئی. اے نہیں ہونا چاہیے. بندے لکھاں مجبوریاں تانوں کی پتہ ہے. میں بالکل جڑا نا سویر 9 بجے دا اٹھیا تے ہن گڈی وچ میری کوئی آدھا گھنٹہ آکھ لگی. جمعے تو بعد میں روٹی بھی کسی نہیں کھان دیتی. روٹی میں بن کے تے رستے لا کے میں گڈی وچ کھاتی 11 بجے تو بعد. دوپہر دی روٹی میں 11 بجے کھاتی. او جی بس 2 منٹ تسی ذرا مل لو. او جی بس وہ دوروں آیا بندہ ذرا 2 منٹ انہوں مل لو. 2 منٹ کردے رات دے 11 بجے پھر بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نے. کیوں جی پھر بھی گلا ہے جی سنی کام نہیں کرتے. جلو یہ تو گلاں مک گئیاں کام اسی تو کر کے دسیا
باقی تسی مطمئن کسی نو نہیں کر سکتے نہ ساڑھے کوئی تھرمامیٹر ہے بھئی کسی نو مطمئن کر جائے او نہیں چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون والا بندہ ساڑھے نال آج بھی کوئی نہیں کل بھی کوئی نہیں بندہ ہوئی ہے انہیں کہا چھوڑو جی مولانا روٹی ہے نہیں ٹائم ہے نہیں دسو کیڑی جگہ سمندرن گھوڑے سوڑ دیں میں چھال مار دینا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک توجہ شاہ ولی اللہ ازالت الخفا وچ لکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر کو جتنے کپڑے سن ہجرت دے دوران چادراں آپ نے اپھاڑ کے سوراخ بند کیتے جدو صبح ہوئی نا تو میرے آقا و مولا فرمایا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ یا ابا بکر فرمایا ابو بکر وہ کپڑے کدھر گئے تیرے سارے عرض کی تھی حضور میں تے وہ سارے سوراخ بند کر دیتے ایتھے میں گل کرنا دعا کرائی نہیں جاندی دعا لئی جاندی تو میرے آقا و مولا فرفع یدہ حضور ہاتھ چک دیتے یا اللہ جس جنت دے درجے وچ میں رہنا نا ابو بکر نو وہی درجہ عطا فرما ہر سوراخ بند کر دیتا جڑا حضور دی طرف سپ لڑے صدیق اکبر نو حیات سپ لڑے ٹھوئیں لڑے لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صدیق اکبر ایک واری بھی انج نہیں کیتا حضور ویکھو اے لڑ گیا بس اے سپ لڑ گیا اے ٹھواں لڑ گیا اے سپ لڑ گیا کئی سپ لڑے لیکن صدیق اکبر ایک واری بھی انج نہیں کیتی کہیں رسول اللہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے اے ناموس رسالت ایس ناموس رسالت واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ چلی ہوئی اور کوئی مقصد نہیں نہ اسمبلیاں جانا مقصد ہے اسمبلیاں صرف اس واسطے جا رہے ہیں کہ اسی انہاں نو دسنا ہے کہ ایک جتی لگن تے لوگاں نو اتنی پریشانی ہو جائے سارے چیخ پہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا او دیاں ہڈیاں پسڑیاں بندے دیاں باندھ دیتیاں او دے تے اقدام قتل دا مقدمہ بن گیا کہ جتی لگن نال اقدام قتل دا مقدمہ بن جائے تے ختم نبوت دے حملے دا مسئلہ ہی کوئی نہیں اے حضور اے جذباتی باتاں اے نہیں اسی انہاں جس طریقے نال بدماشی کر رہے ہیں اس طریقے نال اساں خفیہ تدبیراں نال انہاں دا مقابلہ کرنا ہے اے تے سنی کہندے ہیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کوئی اے گل جڑی نا اے ہن تے باہر سرا عالمگیر چوک کے جڑا بندہ امریکی سفیر آ جائے نا ویزے لے کے بھئی کنے کنے جانا ہے تو ویکھنا پھر کنے کنے جانا ہے چلے اے گلاں چھڑ دیو اے ایتھوں تو اسی گلاں کیتیاں جیسی ایتھو دین نال گلاں کیتیاں ہیں تو 70 سال وچ کوئی تے دین دی کوئی گل سنی ہوندی نا کسی اسی تے اسلام نو ہی تو کٹ چھڈیا میں جڑی ایت سورہ پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر اے دا معنی کیویں زمانے دی قسم اتنی بڑی قسم رب نے خود چاہی زمانے دی قسم تے انسانیت کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں اسلام کو ایک طرف کر دیا گیا مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا گیا رسول اللہ کے دین کو بالکل ہٹا کر ایک انسانیت کی بات کرو جی ایتھے بھی انسانیت کی گل پوری دنیا تے گھما دیتا گیا تو قرآن کی کہنا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر انسان تو گھاٹے میں ہے انسان تو خسارے میں ہے انسان تو برباد ہے پل بننا انسانیت ہے انسان دی فتح ہو گئی موٹر وے بڑھن نال انسان بن گیا روٹیاں پہلے ایک کھاندا سی تے 2 کھان نال بندہ انسان بن جاندا تے حیوان بھی 4 روز کھاندے قرآن کہندا ہے انسانیت خسارے میں ہے کامیابی کس میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ساڑھے مولوی بھی این جی اوز انسانیت کی بات کرو قرآن انسانیت کو تو خسارے میں کہتا ہے اسلام کی بات کرو مسلمان کی بات کرو پوری دنیا دے سازش نال اسلام دے مسلمان میں کونے جلا دیتا گیا انسانیت کی بات کرو انسان تو خسارے میں جو باویں بم بھی بنا لوے تے باویں موٹر وے تے جہاز بھی بنا لوے قرآن تے انہوں نہیں کہندا یہ فائدے وچ آیا قرآن تے فائدے کہندا او آیا جنہیں محمد عربی دا کلمہ پڑھیا اسی طرح بات نہیں ہو رہی ہر طرف انسانیت کی بات میں انہیں تے گل نہیں کرتا ایک بہت بڑا
پاکستان دا ایک محکمے دا بہت بڑا افسر میں نے کہنے لگا آپ ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا میں انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ میرے سامنے انہیں بکواس کیتا، میں وہ نہ لوا تو بہت پریشانی بن جانی سارے واسطے۔ وہ میرے سامنے انج بھونکیا، میں کہا دفع ہو جا، رسول اللہ نے ہمیں مسلمانوں کی بات کی ہے، کعبے کو دیکھ کر آپ نے انسان کی بات نہیں کی، فرمایا اللہ حرمت المومن، حضور نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو میرے گریبان ہو تو میں نپڑ لگا سی۔ ہاں جی، تو بندے نے کہا چھڑ دیجیے تو بڑے فساد ہو جانا۔ لوگوں کی یہ تربیت، ہر ادارے میں یہی تربیت ہے، ہر محکمے میں یہی تربیت ہے، مولویوں کو بھی یہی تربیت دی جا رہی ہے، پیروں کو بھی یہی تربیت دی۔ اسلام نو وچوں کڈو، اسلام نو وچوں کڈو، انسان لے آؤ۔ وہ کیڑا انسان ہے اوئے؟ اولئک ہم شر البریہ۔ قرآن تے کہندا او تے بدترین مخلوق ہے جیڑا محمد عربی دے در تے نہیں آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین۔ میں گل مکانی بھی، میں تہاڈا ایک نواں مسئلہ چھیڑیا۔ ہاں جی، آج کہتے ہیں جی پیپل آف پاکستان، اور پیپل آف پاکستان مرزائیاں کتنا قربانی دیتی پاکستان بنانے۔ آج تسی وڈے وڈے عہدے تے انہاں نوں لیا کے تے پاکستان دیاں جڑاں کھوکھلیاں کر رہے ہو۔ نہیں جی وہ بھی ہے انسان۔ میں کہا کہ پیپل آف پاکستان کے لیے پاکستان نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے دین کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اوے زور لاؤ، زور لاؤ، زور لاؤ فقیرو، زور لاؤ۔ ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ واپس لے آؤ بات کہ اسلام اسلام ہے، بس کائنات میں صرف مسلمان کامیاب ہے، باقی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ہاں، ایک ایسا دو بلب دیکھ کے کیا ہوتا ترقی کر گیا سی تو پیچھے رہ گئے۔ اس باری کی رپورٹ آئی کتنے ہزار بندے مرزائی بن کے باہر گئے، 10,000 بندے مرزائی مسلمان بن کے باہر گئے۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ لالچ تے ہرس امت نو کتھے لے گئی کہ آج ویزے دی خاطر لوگ حضور دی ختم نبوت ہے انکار کر کے باہر جا رہے ہیں۔ جب اس نے وہ جیسے مرضی ہے، جب اس نے فارم پر لکھ دیا کہ میں مرزائی ہوں، وہ اوپر سے ہے یا اندر سے ہے، وہ تو اسی وقت کافر ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال اسی وقت ہی ختم ہوگی جب تخت کے اوپر محمد عربی کا دین ہوگا۔ اسلام کا دین جو ہے نا، اس کو مذہب میں تبدیل کر دیا گیا۔ مذہب، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب شذب نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ ہاں جی، کدھر بھی اسلام نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر، نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر، نہ رکنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ۔ مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہے؟ مذہب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہیں بلکہ 30 لاکھ کا اجتماع کریں اور وہاں دین کی بات کریں۔ 30 لاکھ آپ بیٹھے ہوں مذہب والے اور 34 بندے ختم نبوت پر حملہ کر دیں، 30 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں۔ مذہب اس کو کہتے ہیں۔ اور دین کیا ہے کہ جس مصلے پر نماز پڑھی گئی اسی مصلے کے اوپر ہی طاقت بھی موجود ہو۔ اسی مصلے پر رسول اللہ سلام پھیر کر فرمائیں کہ لشکر اسامہ جانا ہے۔ اسی مصلے پر حضور فرمائیں بیٹھ کر کہ جنگ موتا کے اندر اب جناب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ حضرت جعفر طیار کے پاس آ گیا۔ اسی مصلے پر حضور سلام پھیر کر مصلے پر بیٹھ کر حضور فرمائیں جنگ موتا میں اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں، اور پھر حضور اسی مصلے پر بیٹھ کر فرمائیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کہ اسی مصلے پر بیٹھ کر حضور پوری دنیا کے وفود کو بھی ملے اسے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر۔ آج او مولانا مسجد میں سیاسی بات ہو گئی، مسجد میں سیاسی بات، مسجد میں
نماز کی بات کرو، یہ نہیں کرنا کہ محمد عربی نے کتنے لشکر روانہ فرمائے، یہ بیان نہیں کرنا کہ رسول اللہ خود بدر میں کیسے تشریف لے گئے، یہ نہیں بیان کرنا کہ رسول اللہ نے ایسے تلوار اٹھائی تو ابو دجانہ کو کیسے دی، کیوں جی؟ ہاں، اور یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ کی طرف جب وہ گھوڑا دوڑا کر آ رہا تھا تو کہتا تھا بتاؤ اے محمد کدھر ہے، تو یہ نہیں بیان کرنا کہ ابو دجانہ فتعرض لہ ابو دجانہ، اینج ابو دجانہ آگے ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو بڑا صوفی آدمی ہوں، ختم نبوت پر حملہ ہوا تو وہ جہد چشتی صاحب جانے، میں تو پیر ہوں، میں تو اندر بیٹھا ہوں۔ ہاں، میدان احد میں عبداللہ بن عمید بن زہیر آیا، ان تلوار پکڑی ہوئی تو کہنا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونا، کہنے لگا میں آج تحیہ کر کے آیا مکے تو میں رسول اللہ تے حملہ کرنا، انہیں تو بکواس بڑا گندہ کیتا ہے، میری زبان نہیں گوارا کر دی، میں وہ ترجمہ کرا، مانا یہ اسی میں حضور تے حملہ کرنا ہے۔ اگو پھر کی ہویا، ابو دجانہ کلے کھڑے سن تے تلوار انج رکھ کے آ رہے سی، تے ابو دجانہ صحابہ نے کہا ادھر آنا بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا، نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ فتعرض لہ ابو دجانہ اینج کر کے اگے کھڑے ہوئے، فرمایا پتر علم الی من یکی نفس محمد بنفسہ، فرمایا پتر حضور والا بعد میں جانا، اساں جے گردنا حضور والا رکھیا نا، ادھر توجہ جی، میں توجہ اینجو جڑا عاشق رسول ہوندا انہوں تقریر کرن دی لوڑ نہیں ہوندی، ہاں جی، وہ تقریر سے نہیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آتا، وہ تقریر کے لیے ناموس فتعرض لہ ابو دجانہ ان جگہ کھڑے ہو گئے، فرمایا پہلے ادھر آنا، اسی جے موجود ہاں، علم الی من یکی نفس محمد بنفسہ، انہاں دی طرف آ جڑیاں اپنیاں جاناں دے کے اپنے نبی دی حفاظت کرن آئے بیٹھے، انہاں دی طرف پہلے آ، ادھر آ، ادھر کہنے نہیں ادھر جاؤ جی، میں تو حضرت صاحب ہویا کہ میری تو گدی اتنی وڈی، میرے 10 لاکھ مریدن، جب میری خانقاہ تے ختم نبوت دا مسئلہ بیان ہویا تو میری خانقاہ تے تو انہوں بھی آنا ہے جنہاں حملہ کیتا تے پھر میں نے انہوں نظرانے کیویں دینا، سانو یہ دسو ہو جا دین جڑا میں تو اے پڑھیا دین، ابو دجانہ انج اگے ہو گیا، انج کر کے اگے ہو گئے، میں تو اے پڑھیا صدیق اکبر ہجرت دے دوران بھاج کے کدی حضور دے اگے چلے جان، کدی بھاج کے پیچھے چلے جان، کدی بھاج کے دائیں کدی بائیں، تو حضور نے فرمایا صدیق یہ کوئی چلنے کا انداز ہے، یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ، افضل الخلق بعد الرسل دسیا، جس طرف بھی خطرہ ہوئے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خود آگے جا کر آتے اس کو، ہاں جی ہاں، اقبال کہندا جڑا عشق نے دی نماز ہے نا یہ واسطے کدی اذان نہیں ہوئی، ہاں جی، عشق دی نماز واسطے کدی بھی اذان نہیں ہوئی، عاشق خود افضل الخلق بعد الرسل، حضور دی خاطر منہ تے جتیاں کھا دیاں، یہ قیامت والے دن صدیق اکبر بلان گے نہیں، اساں تے جتیاں حضور دی خاطر منہ تے کھا دیاں نہ ہوئے، تسی حضور دی ختم نبوت تے خانقاہ تے تقریر نہ کروا سکے، یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے، ختم نبوت پہلے ممتاز کا سیاسی مسئلہ تھا، اب ختم نبوت بھی سیاسی مسئلہ ہو گیا، دنیا کتنی چلاک نکلی یار، جس کے صدقے پیریاں، جس کے صدقے جناب اپنی نظرانے انہاں دیاں پورے نسلیں پل رہی ہیں، مولویاں دے پیراں دیاں، انہاں ختم نبوت دے مسئلے تے بھی نہ بولے، یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے، بڑی خانقاہ تے بڑا دربار تے اوتھے جمعے تے ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے تقریر بھی نہ ہو سکی، اوتھے دسو پھر کیڑا دین بیان کرنے ہو، سانو بھی دسو، اے ایمان ہے۔ صدیق اکبر نے جدو حضور نے پوچھا صدیق ہے کوئی چلن دا انداز ہے، عرض کی تھی حضور میں نے جدو خوف ہوندا ہے نا دشمن اگے تو آنا ہے تے میں نس کے اگے چلے جانا، جنہیں مقابلہ کرنا ہے مینوں مارے تواڈے تک تے نہ ہوے نا، بس میں اے مسئلہ اسی لے کے چلے ہویا، اور کوئی مقصد نہیں جڑا ایتھے بیٹھ کے تبصرے کرن مولویوں کو ووٹوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ووٹوں کی کچھ بھی نہیں ضرورت، ہمیں کسی بات کی نہیں ضرورت، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ کا قبر حشر بچ جائے، ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، واللہ اور کوئی مقصد نہیں ہے حضور کی امت کے لیے۔ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، بتائیں ہم نے آپ کی کوئی بدخواہی کی ہے؟ ہم نے آپ کو شرم و حیا کا درس دیا ہے، ہم نے ناموس رسالت کا آپ کو مسئلہ بتایا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بتایا ہے، صحابہ کے کارنامے آپ کو بتائے ہیں، ہم نے آپ کو چوروں اور ڈاکوؤں کی جو ہے وہ نشاندہی کیا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ بھی ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا جرم نہیں ہے، یہ تو اسلام ہے، اگر ہم چپ رہیں گے تو قیامت والے دن ہم بھی پکڑے جائیں گے، ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم نے اذان دینی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ان کے لیے کوئی معافی نہیں،
ان کے لیے کوئی معافی نہیں. قیامت والے دن حضور معافی دے تو حضور کا اپنا حق ہے. ہم معافی دینے کا جو ہے مجاز نہیں ہے, کوئی بھی مجاز نہیں ہے معافی دینے کا. ہاں جس بندے نو اے گلاں ساڑیاں نہیں سمجھ آندیاں, انہوں کی پتہ ہے ختم نبوت دا مسئلہ کہ جیڑا چاہ دی پیالی ہوتے جناب اے حضور دی خاطر ڈنگ کھائے گا, جیڑا گلی دی اٹھا ہوتے ختم نبوت تے گل نہ کر سکیا, انہیں سب لڑوانے سن جی, انہیں سب لڑوانے سن. انہیں ابو دجانہ دی طرح اینج اگے حضور دے اگے کھڑا ہو جانا سن. جدو آیا نا وہ اگے عبداللہ بن عمید بن زہیر تو حضرت ابو دجانہ تلوار ماری. حضور نے پہلے تلوار دے دیتی سی بھائی تلوار بڑے کام کرنے. پہلے وہ گھوڑے دیا ٹنگاں کپیاں اڑت دیا او چلا گیا. دوبارہ ابو دجانہ تلوار انہیں کیسی نا انا ابن زہیر, ہاں میں زہیر دا پتر ہاں دسو. تے حضرت ابو دجانہ بھی وہی جواب دیتا. جدو آپ نے تلوار مارن لگے نا وہ دی گردن تے فرمایا خذھا وانا ابن خرشہ, فرمایا تو زہیر دا پتر ہیں تلوار حضور ور لے کے آیا تے میں خرشہ دا پتر ہاں, میں تیری دھون لان لگا ہوں. وَيَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ, حضور منظر ویکھ رہے سن, حضور منظر ویکھ رہے سن. میرے غلام نے کس انداز نہ پہلے دے گھوڑا کٹیا پھر انہوں کٹیا. بس اتنی بات ہے. میرے آقا نے ہاتھ چک کے کیا اللہم اردا ابن خرشہ کمان عنہ راضٍ, یا اللہ خرشہ دے پتر ابو دجانہ نا میں راضی ہو گیا, تم بھی راضی ہو جا. ہاں دعاواں لئیاں جانیاں, دعاواں لئیاں جانیاں. ہاں بس ایک تلوار نال پوری دعا مل گئی. اگلی بات, غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام رات تشریف فرما ہے. عصر کا ٹائم ہو, ایک بندہ آ گیا. انہیں کیا حضور قبیلہ حوازن والے بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں, او تے اپنی زنانیاں بچے مال مویشی او تے اپنے کھویاں دیاں چرخیاں پٹ کے بھی لے آ رہے ہیں, بھئی اسی واپس نہیں جانا. او تو تہاڈے نال فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے ہیں. قیادت یہ ہوتی ہے. انہاں کے پوری دھمکی دیتی. انہاں کیا حضور میں چڑھیا تے پورا حوازن قبیلہ تے پورا عرب تہاڈے خلاف آ رہا تے فتبسم رسول اللہ, حضور مسکرا پڑے, فرمایا یہ جتنی چیزیں لا رہے ہیں نا کل ہمارے قبضے میں ہوں گی. تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ. حضور مسکرا پہ. قیادت یہ نہیں ہوتی حالات نہیں ٹھیک, یہ پھر کی بنے گا. حضور مسکرا پہ اتنی بڑی دھمکی. انہاں کیا حضور میں ویکھ کے آیا حال کوئی نہیں بنیا, میں اس پہاڑ ہوتے چڑھیا پھر اس پہاڑ ہوتے چڑھیا. جدو دیری دا ٹائم ہویا نا تے حضور نے فرمایا بھائی اج راتی ساڈا پہرا کون دے گا. حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی آ گئے. انہاں کیا حضور میں آج راتی پہرا دیاں گا ہزاراں دے مقابلے میں کلا پہرا دیاں گا. کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے. توجہ بات سن. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اینج نہیں زندہ باد, زور لاؤ تو زور کٹو نا ڈیٹے چو. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو ابو دجانہ میدان احد حضور تین جھکے ہوئے سن نا, اتنے تیر کھا دے کہ کل کنفذ ہو گئے. جی میں سے دے کنڈے ہوندے نا انج تیر کھا دے ابو دجانہ تے لا یتحرکو تے ایک باری بھی انج نہیں ہوئے. تو پھر اتنے کام کرن کہیں جی میں او نماز جو پڑھائی سی حضرت جی, میں نماز پڑھائی سی اس واسطے تاجدار ختم نبوت کانفرنس وچ نہیں سی آیا, میں بچے پڑھا رہے سی. ابو دجانہ اتنی قربانیاں دین تو بعد پھر جنگ یمامہ میں پھر چلے گئے تے اوتھے چلے ہی نہیں گئے. آپ دی ٹانگ ٹوٹ گئی لڑدے لڑدے. صحابہ نے کہا علاج کراؤ, نہ کہ نہیں علاج نہیں کرانا ٹانگ دا, اے ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ میں حضور نو جا کے ملنا ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ آپ قلعے دی دیوار ہوتے چڑھے حضرت جی. تے پتہ ہے وہ مسلمہ کذاب 80,000 بندہ جڑا اندر سی نا, وہ لوہے دے سریے گرم کر کے جڑا صحابی بھی قریب آندا سی انہوں لوہے دے سریاں نہ او دا جسم داغ دیندے سی.
وہ گیٹ نہیں سی کھلتا، وہ قلعے دے نیڑے بھی نہیں سن جان دیندے، اتوں اگ سٹتے سن صحابہ ہوتے تے ابو تو جانا انہاں نا اگ جسم تے کھاندیاں کھاندیاں قلعے دی دیوار تے چڑھ گئے۔ میں حضور اے گلاں کرنیاں سن تے پھر قوم نو کوئی سمجھ آنی سی نا اساں کی کیتا ہے، اساں تو قوم نو رکھیا بھئی کوئی حرج نہیں، بس ہے تسی دیکھنا تے سویرے کام انج ہو جانا۔ ابو تو جانا ٹوٹی ہوئی بھی ٹانگ تے اگ اپنے پورے جسم تے کھا کے دیوار تے چڑھ کے تے 80,000 لشکر چھاڑ مار دیتی۔ کیوں جی؟ تے برا بن مالک دا جسم بڑا ہلکا پھلکا سی، انس بن مالک دے بھائی دا، انہاں دے بارے حضرت عمر کہندے ہوندے سن جتھے برا بن مالک ہوئے نا جنگ وچ اینو سپہ سالار نہیں بنانا، اے پوری فوج مروا دے گا، اے لڑا دے گا، اے ویکھے گا ہی کوئی نہیں، اتنے جذباتی سن تے جسم سی ہلکا پھلکا۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال ٹھلا بندہ ہوئے بہت سارا موٹا بندہ، موٹا بندہ ہوئے تا دین دا کم کر دے، جسم بڑا 6 فٹ قد ہوئے۔ برا بن مالک اتنے ہلکے پھلکے سن کہ انہاں کیا مینوں ڈال تے رکھ کے نا کرین نہیں تسی این چلو ہاتھ لاؤ تے مینوں وچ سٹ دیو، تسی قلعے دے دور کھڑ کے مینوں وچ سٹ دیو۔ برا بن مالک اے دو صحابہ 80,000 دے لشکر منکرین ختم نبوت نہ دروازہ کھولیا، انہاں دو صحابہ 80,000 دے او خالی تھلو این تلواراں بھی رکھ دے نا، این تلواراں تھلو این کر کے تے صحابہ دے ٹکڑے ہو جانے سن، لیکن جدو صحابہ انہوں نے ویکھے نا تے پھر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر۔ 80,000 بندے نا 2 بندے لڑ پے، 80,000 بندے نا 2 بندے لڑ پے تے لڑدیاں دروازہ کھول دیتا۔ صحابہ باہر کھڑے سن سارے، وہ کہنے جب دروازہ کھلیا نا تے ابو دجانہ تے شہید ہوئے پے سن تے جڑا زخمہ نال برا بن مالک چورو چور ہوئے سن۔ 15 دن پھر خالد بن ولید انہاں دی عادت واسطے اتھے یمامہ رہے، انہاں دیاں پٹیاں کرتے رہے، صحابہ واسطے اتھے کپڑے مک گئے سن اگاں جلا جلا کے، کپڑے ساڑ کے نا تے اپنے زخمہ تے لاندے سن، کپڑے مک گئے سن یمامہ میں، سارے صحابہ اتنے شدید زخمی ہو گئے۔ ایتھے جناب اسی 8 بندے دیتے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار مولوی خادم حسین رضوی ہے۔ ہاں قیامت والے دن جو پوچھا گیا نا تو یا اللہ، ہاں جی یا رسول اللہ، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار علامہ شاہد چشتی ہے، اے پیر سیدن مولانا اسلم نقشبندی، علامہ عبدالغفور تابانی ہیں، ہاں جی انہاں دا ذمہ دار جناب علامہ جناب نعیمی صاحب ہیں۔ علامہ کدھر گئے؟ نعیم رضوی صاحب، ہاں جی ہاں لبے اسی سارے انہاں دے ذمہ دار ہیں۔ قیامت والے دن رب نے پوچھا نہ ہوئے حافظ عدیل تینوں کی ہویا، اے مولی خادم تینوں کیوں لے گئے سی؟ تے حافظ عدیل خود دسے گا جی پیو دے ختم تے تھوڑا لے گئے سی، اے تے ختم نبوت تے پیرا دین لے گئے سی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے ذمہ دار قبلہ پیر سید تبارک حسین شاہ صاحب ہیں، انہیں ذمہ دار ہے حضرت، ہاں جی اے سید بیٹھے اے دینے ذمہ دار ہیں سید، ہاں جی اے ذمہ دار ہے۔ اے کوئی گلان کرنے گیا میں کہ پھر اے دا ذمہ دار تو صدیق 1200 صحابہ دے ذمہ دار کون بڑے گا قیامت؟ جی 1200 صحابہ جناب 12 بدری صحابہ بھی ہیں، اس امت دا سب تو بڑا کاری بھی صدیق اکبر شہید کروا دیتے۔ حضرت سالم اس امت دا سب تو بڑا کاری ہے جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے تے اللہ دعا کیتی سی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے جیڑا بڑا کاری پیدا کیتا ہے۔ اس امت دا سب تو بڑا کاری بھی حضرت صدیق اکبر ختم نبوت دی خاطر شہید کروا دیتا، تے قیامت والے دن صدیق اکبر کو پوچھا جائے گا بڑا کاری کیوں شہید کروایا نے؟ وہ کہنے گے یا اللہ انہاں کاریاں دی کی حیثیت ہے؟ تیرے محبوب دی ختم نبوت دا مسئلہ سی، صدیق بھی چلے جاندے تے کی سی اس وچ؟ ہاں یہ کوئی باتیں ہاں جی یہ کوئی باتیں کرنے والی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ تو خدا کا شکر ادا کرے کہ پورا کفر ایک بار ہلا۔ انہوں نے کہا کیا؟ ایک سید ریاض الحسن گیلانی ہے جن کو وکیل مصطفیٰ کہتے تھے ہمارے بزرگ، اب بھی زندہ ہے، بزرگ ہے، سید ہے، گیلانی ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ دنیا جیسے مرضی بک بک کرتی رہے، فیض آباد کے دھرنے سے پورے کفر کو یہ پیغام گیا ہے کہ محمد عربی کا غلام گناہگار ضرور ہو سکتا ہے،
اپنے نبی کی عزت آبرو کا غدار نہیں ہو سکتا. عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا. تاجدار حق میں نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار حق میں نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے، منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایوانوں سے. باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے، منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایوانوں سے. اس کو لائیں گے کہ جس نے، اس کو لائیں گے کہ جس نے، اس کو لائیں گے کہ جس نے دل سے یہ نعرہ لگوایا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. دین آیا، دین آیا. یہ آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ حضور کی عزت پر ایسے کھڑا رہنا ہے. بالکل کسی دی گل نہیں سننی. میں پہلے بھی ہمیشہ تانوں ایک گلاں کرنا چلے ہو. دیکھو انہاں دے ہم جڑے تھانے چلے گئے وہ کہندے نے باہر کڈو، انہوں میں ٹوٹے کر دیں گے. دسو اپنے لیڈر واسطے لوگ اتنے غیرت مند ہیں، کی نسبت رسول اللہ نال کسی دی؟ میرے آقا و مولا دی اونٹنی نے جتے پیشاب فرمایا نا، ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک دے اوتے بھی قربان. ہاں جتے حضور دی اونٹنی نے پیشاب فرمایا. تسی کہڑے پاسے لوگ دیکھو اپنے لیڈراں واسطے کچھ تسی تے جلے ہو، تے مالک ویکھ رہے نے تے دعاواں ملدیاں. ہاں ایتھے تے دعاواں لبدیاں. تانوں دسیا نہیں کہ دعا مل. صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا اس مقام میں جا اللہ انہاں نو جگہ دیویں. ام عمارہ نے اج جدوں عرض کیتی حضور دعا اج نہیں، اے نہیں چاہیے کہ بھائی سارے نو برکت دیو، اے تے پہلے بھی دعاواں لبدیاں. جدوں حضور دی عزت ہوتے آگے آ کے حضور دے آگے کھڑیاں ہو گئیاں، تلوار لے کے حضور دے آگے کھڑیاں ہو گئیاں. تو میں جدوں جنگ مکی تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی. فرمایا میرے غلاموں، میں میدان احد جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. ہاں ہاں حضرت ام عمارہ کی انہاں جدوں حضور نے دعا دیتی نا، دو پتر تے شوہر حضرت زید بھی لڑن آئے سن، عبداللہ بھی تے حبیب بھی، تے اے بھی آ گئیاں. تے انہاں جدوں حضور دے اگے کھڑے ہو کے پیرا دیتا نا تے حضور نے دعا دیتی، عرض کی تھی حضور برکت تے پہلے ہی تہاڈی وجہ تو یہ سارا کچھ، آج اور دعا چاہیے تھی. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے. اے تے مولویاں پیمانے رکھے نا جی، جو آپ 10 روپے بھی غریب کو ساری زندگی نہ دے سکا، وہ نبی کی سخاوت کو ناپنے کے لیے ممبروں پر بیٹھ گیا. جو لوگوں کے صدقوں پر پلتا رہا، آج وہ نبی کی جو ہے وہ حرمت اور نبی کے علم کو ناپ تولنے کے لیے بیٹھ گیا. ہاں یہ مولوی بیچاروں کی کیا حیثیت ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم. یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور اے صاحب زیادہ حبیب الرحمن کی نہ ہے، اے کتنے بیٹھے؟ اے بیٹھے. ہاں جی انہاں اپنے والد صاحب دا عرس کرایا، ادھی رات دا ویڑا، اوتھے تساں ہزاراں روپے تے میرے تے پھل سٹ دیتے، اپنے جیباں وچوں ہزاراں روپے لا کے تسی پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے ہو. ہاں اے کدی بھی ذہن جناب اے دا تانوں جدوں قیامت نو ملنا نا صلہ، تسی کہنا او یار کچھ بھی نہیں کیتا ہوئے، او ایس جیب والے بھی اس دن لا دیندا تے مزہ ہی آنا سی، او اے دے بھی لا دیندا تے مزہ ہی آنا سی. ہاں اے تے یومنون بالغیب نا بابا. توجہ توجہ. میرے آپے نال ایک دن جو ہے کہ میں 25,000 نہ تاریخ نو دیتا، پھر میرے دل وچ ایویں نا وسوسے آن لگ پئے. میں کہ بڑا کمینہ ہے، میں کہ بڑا کمینہ ہے. میں اپنے آپ نو انج کیا، میں کہ بڑا کمینہ ہے، تو حساب کرنا تینوں رب بغیر حساب تو دیندا. اچھا او جناب 8 گھنٹے دے اندر جڑا مینوں جڑا کوئی 70,000 لب گیا. میں کہ ویکھ کمینے ہے میں تو اپنے دل وچ 25 دے کے سوچدا پیا سی پھر کتھوں لواں گا.
رب نال سودا تو انج ہوندا، مینوں 8 گھنٹے دے اندر 70,000 لب گیا. ہاں جی صرف دل نوں صرف سہارا دینا پیندا، کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا. ہاں جی کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا. میں میرے اپنے کئی بار انج بیتی کہ دین لگا، میں کہ نہیں جڑی پہلی نیت کی تھی نا امام محمد باقر غسل فرمان اندر گئے نا تے بڑی قیمتی آپ دی قبا سی، تے آپ نے داخل ہون تو بعد نا اپنے غلام نو فرمایا اے قیمتی قبا جڑی نا اے جا کے غریب نو دیا. جدوں آپ غسل کر کے باہر آئے نا تے اعلی حضرت بریلوی فتاوی رضویہ چ لکھیا تے آپ دا غلام کہنے لگا حضور ایڈی کیڑی جلدی سی تسی غسل فرما کے باہر آندے تے تاں دے دیندے. آپ نے فرمایا نہیں اس ویلے میرے دل وچ خیال آیا میں رائے خدا وچ دے دیواں، اے میں کہ اے نہ ہوے میرے باہر آن تک دل کئی ہیلے بنا چکے ہو. تسی اے جڑے رب نال سود کر رہے ہو نا، میں تے تواڈے واسطے حقیقت ہے جدوں تواڈے جذبات ویکھدا نا منڈیاں دے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے اور والہانہ انداز وچ تسی نہ اپنی جان دی پرواہ کردے ہو تے میں تواڈے واسطے میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کی کرنا ہے، مالک ویکھ رہے ہیں جنہاں دا کام ہے، لیکن اسی بھی چونکہ انہاں دے درد ہے وہی جھاڑو دین والی باتاں تے میں بھی تواڈے واسطے ہر ویلے دعاواں منگنا یا اللہ انہاں دے جذبات سلامت رکھی. اے نہ ہوے کیوں جی یہ خیال ہے یہ ملال ہے کہ عجیب زمانے کا حال ہے، ہاں میرے آقا تیرے در سے کوئی آ کے مجھے اٹھا نہ دے. ہاں جی یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں کہ راتی آج ساتھ نچتے نچتے تاری اینج گیا تاجدار سویرے ماما مل گیا اور کہنے لگا منڈیا تو کیڑے پاسے لگ پیا، اور چھڈ پرے مولوی انجی ہوندے نو تے وسوسہ مامے پا دیتا، پھر چاچا ملیا، پھر فلانا ملیا، بلکہ جیڑا پن ملے نا انہوں نے کہا چاچے تو چاچا ضرور ہے تو ماما ضرور ہے، میں کلمہ حضور دا پڑھیا جاننا تو رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اے دے اوتے میں ایک مثال دین لگا، اے دے اوتے میں ایک مثال دین لگا. اللہ اکبر لبیک یا رسول. توجہ بیٹھ جاؤ. اے بھی ایک کیفیات ہے نا، اے فتوی والیاں گلاں نہیں، ہر بندے دے اپنے اپنے مسائل ہیں. بیٹھ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ. لو جی میدان بدر وچ حضرت مصعب بن عمیر مسلمان ہو چکے سن تے آپ دے بھائی حضرت ابو عزیز جڑے نا یہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ قید ہو گئے تھے. جدوں صحابہ نے انہوں نے قید کر لیا تے حضرت محرز بن ندلہ صحابی مصعب بن عمیر قریب تو گزرے نا تے حضرت محرز بن ندلہ صحابی انہاں دے مشکم بن رہے سن، ہاتھ بن رہے سن پیچھے قیدیاں دے، انہاں وچ انہاں دے برا دے ہاتھ حضرت محرز بن رہے سن. تے مصعب بن عمیر سکے برا دے قریب تو جدوں گزرے نا تے اے نہیں کیا بھائی ذرا خیال کری میرا سکا برا وے تھوڑا ہاتھ تھوڑا بن رکھی. حضور گل کے وے اے ایمان ہے، فرمایا اشدد یدائے ہے، فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بننی. سکا برا نو کہہ رہا، صحابی نو کہہ رہا اشدد یدائے ہے، اے دے ول کر کے ہاتھ بننی. فإن له امن بمکہ کثیرۃ المال، اے دے ول کر کے ہاتھ بننی. ایدی ماں مکے چ راندیا او دے کو بڑے پیسے نو، ماں تے انہاں دی اپنی بھی سی. ہاں انہاں وہ نہیں کہ فإن امی، فإن له امن، او کیڑی ماں ہوئی جڑی محمد عربی دے جے کلمہ بھی نہیں پڑھیا ہوئی، او کیڑا برا ہویا. فرمایا ول کر کے ہاتھ بننی. فإن له امن بمکہ تا، ایدی ماں مکے چ رہندیا تے کو بڑے پیسے نو. تے ابو عزیز کہنے لگے او لالا تو میرے بارے گل کر رہا؟ انہوں نے کہا میں تیرا برا نہیں، برا تے او وے میرا جڑا تیرے ہاتھ بن رہا. ہن کوئی سمجھ آئی میرا؟ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہاں جس اسلام ہاں توجہ جی میں گل جی نعرہ رسالت یا رسول. توجہ حضرت ہاں اے سمجھو ان گلاں.
حضرت محیصہ اور حویصہ دو براون صحابہ تے محیصہ چھوٹے تے حویصہ بڑے. اے چھوٹے جڑے نا انہاں کلمہ پڑھ لیا پہلے. نبی علیہ السلام نے انہاں نو فرمایا کہ فلاں یہودی نو جا کے مار آؤ، او میرے خلاف گلاں کرنا. حضرت محیصہ گئے تے او جناب دی دوڑ لائے، واپس آئے تے آپ دا بڑا برا حویصہ بعد جو بھی مسلمان ہو گئے. انہاں کیا ہوئے تو بڑا نالائق آدمی جس یہودی نو تو اپنے نبی دے کہن تے ماریا ہو، یہودی کول تے اسی قرض لیندے رہے، بلکہ اتھے تک حدیث دے الفاظ ہیں کہ تیرے پیٹ دی چربی بھی او دے قرضے دی وجہ تو اتنا محسن کش آدمی تو اپنے نبی دا حکم مان کے یہودی نو مار آیا. نکے برا نے وڈے برا دا ہاتھ نپیا. انہاں کہا جے میں اندر گل کیتی نا تو پھر حضور دی امت نو پتہ نہیں چلنا نکے نے وڈے نہ گل کے کیتی سی. آپ نے نکے برا نے وڈے برا حضرت حویصہ دا ہاتھ نپیا تے باہر صحابہ دے مجمع چ لے آئے تے وہ کہنے لگے یلوم ابن امی لو امرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابید قابدی. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں اے میرا ماں جایا، اے نہیں کہ میرا برا ماں دے جمع ہی سی نا. انہاں کہا اے میرا ماں جایا، اے میں نو ملامت کردا میں یہودی نے کیوں مار آیا اپنے محبوب دے فرمان تو تے تسی گواہ رہنا کل رسول اللہ فرمان نہ اس سکے برا دی دوڑ لانی تے میں دی بھی لا کے رکھ دیا. ہاں جی میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہاں جی میں اس اسلام دیاں گلاں. ہاں جی بس اپنے آپ نو بدلو سارے. اے ساڑیاں تقریراں سن کے سویرے جا کے تبصرے کرنے، او جی انہاں مولویاں کی کرنا ہے، او انہاں مولویاں کی کرنا ہے، او انہاں ایسا مولویاں کی کرنا ہے. پہلے ایسا کی کیتا ہے اسلام کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. جی آخری گل اچھا لو جی اللہ تسی سنا دیتی میں کو اور سنا. اچھا جی اچھا اچھا اللہ اللہ اللہ. حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑے سن نا اے بدری صحابہ یعنی بدر جڑے صحابہ شہید ہوئے انہاں دے بارے خاص اللہ دا حکم ہے. انہاں دے بارے تے میدان احد وچ جدوں نبی علیہ السلام دا تو خون مبارک بہ رہے سی نا پتھر دی وجہ تے اے جدوں آئے تے انہاں چیخ مار دیتی. انہاں کہ حضور پتھر کنے ماریا؟ حضور نے فرمایا فلانے بندے ماریا. عرض کی تھی حضور وہ گیا کدھر ہے؟ میرے آقا نے گیا ادھر گیا. جدھر بھی آپ نے اشارہ فرمایا صحابی گئے تے کہنے لو جا رہے سی گھوڑے تے میں چیخ ماری میں کہا کمینیا حضور نو پتھر مار کے جا رہے ہیں. وہ کہنے میری چیخ تے اتنا دبدبا سی کہ وہ گھوڑے سمیت اتھے جامد ہو گیا ساکت ہو گیا. جان دے میں انہوں تلوار ماری وہ دی دوڑ لائی او دا سر وال اینج نپے تے گھوڑا میں پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے او دا سر سٹیا. میں کہا حضور اینے پتھر ماریا تسی تے میں خاکے بنے تے کے کیتا؟ اے دا جواب چاہیے دا بس کرے دا جواب اس دن آنا ہے جدو محمد عربی دا دین تخت ہوتے آنا ہے. ایتھے جتنے بھی انہوں نے پیچ بنائے انہیں پیچ آڑے نو نپ کے پھر چھوڑ دیتا گیا تے جتی دا اتنا درد ہویا. بس کرو اے تاریخ دا ساتھ دیو اور دل و جان نال ساتھ دیو. ہاں جے نہ ظالمہ نو دوبارہ حکومت لب گئی تو میں کشف تو میں نو کدی نہیں ہویا نہ میں نہ کرامتاں تے کشفاں تے کدی اپنی بنیاد رکھی نہ میں کدی خواباں سنائیاں. ہاں جی نہ میں نے کدی خواباں تے تعبیراں کیتیاں کہ میں نو فلانا خواب آیا. میں نو پتہ نہیں کتنے کتنے خواب لوگاں آ کے سنائے اپنے سنائے میں وہ بھی کدی نہیں دسے. میں آکھا جنہاں دا اسی کام کر رہا ہے تو خواباں دیاں گلاں کرنا وہ براہ راست سانو ویکھ. میں کشف تے نہیں تواڈے سامنے کوئی بیان کردا نہ میں تو بس سامنے والے بندے نظر آ رہے ہیں کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں پیر ہیں سید ہیں نائب ہیں اے جو مرضی بیان کرن اسی انہاں دے قائل ہیں. میرے کول کوئی کشف کوئی نہیں. میں سیدھا سادہ ایک خشکی دا بھرے ہویا مولوی ہوں. ہاں خشکی دا بھرے ہویا مولوی. ہاں بالکل پکی بات. ہاں جی سیدھا سادہ ایک مولوی ہیں الحمدللہ کہ والناس تک قرآن آندا ہے. اے ہی تا درد ہے ٹی ویاں تے بیٹھ کہندے نے ایک مولوی یہ بات کردا ہے. میں کہا پتر پیڑا اور تے پکیاں اور مولوی ایک مسجد کا مولوی اے ہی تا درد ہے اسے مسجد دے وچ بیٹھ کے تے صدیق اکبر قیصر و کسرا دے دروازے تے فوجاں بھیجیاں. ہاں جی سمجھ آئی نا بات. حضرت عمر نو خلیفہ بنان تو بعد فرمایا مجھے تیرے بارے میں جو گمان ہے اگر تو پورا اترا تو فبیا اگر عمر میرے جانے کے بعد بدل گیا تو عمر اللہ کے سامنے جواب عمر کو دینا ہوگا. ہاں فرمایا میں جدھر فوجیں بھیجیاں عمر انہاں فوجوں نو واپس نہیں بلائے گا.
ہاں اے مسجد جو بیٹھ کے صدیق اکبر لشکر اسامہ روانہ فرمایا، مسجد بیٹھ کے 2.5 نبیاں دا مقابلہ کیتا، ایک زنانی عورت دعویٰ کر دیتا، 2 مردہ نے دعویٰ کر دیتا، صدیق اکبر انہاں دیاں گردناں وڈیاں اور مسجد جو بیٹھ کے قافلے روانہ ہوئے، یہی تو درد اٹھے مسجد میں تمہارے نزدیک جو گنڈا اور شراب پیتا ہو، کلبوں میں جاتا ہو، لیڈر وہ ہوتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا جو الحمد سے لے کر والناس تک ایک رکعت میں قرآن پڑھ دے۔ یہی تو درد اٹھے پڑے کہ مسجد کا ایک مولوی، مسجد کا ایک مولوی، مسجد کا ایک مولوی۔ میں کہا تو کسی کلاب دا بندہ میرے سامنے لیا، بٹھا کے گل کرا لو، مسجد کا مولوی ڈاڈا ہے یا کلاب دا ممبر ڈاڈا؟ سبحان اللہ۔ جی ویسے بھی میرے نال ہاتھ کوئی ہاتھ پاوے اینج بھی پا کے میں ویل چیئر تے بہ کے کھڑے ہوئے بندے واسطے بھی کافی ہیں۔ میں نو ڈھان تو پہلے میں انہوں ڈھا دینا۔ توجہ میں توجہ جی، میں گل ایک کیڑی گل ایک کوئی گال ہے، اتنا جرم بڑھ گیا مسجد کا امام ہونا۔ ایک مسجد کا مولوی، ایک مسجد کا مولوی یہ بات کر رہا ہے، شرابیں پی کر قوم کے مال لوٹ کر مسلمانوں کی بچیاں نچا کر مسلمانوں کے جناب مسجدوں کے سپیکر اتار کر اور مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والا لیڈر ہوتا ہے، یا وہ لیڈر ہوتا ہے جو ویل چیئر کے اوپر بھی بیٹھ کر فیض آباد میں جا کر رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے؟ میں ساری زندگی میری تقریر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کافر دی تعریف کیتی ہو، یا انہوں نے ملک دی تعریف کیتی ہو، یا انہوں دی روٹیاں دی تعریف کیتی ہو، یا انہوں دی سڑکاں دی تعریف کیتی ہو۔ میری تقریر وچ کوئی نہیں کہہ سکتا میں آج تک کسی کافر کو متاثر نہیں ہویا۔ ہاں رسول اللہ دی اس مبارک اونٹنی دے پیشاب تو ضرور متاثر ہویا جنہیں رسول اللہ نے اٹھا کے کعبے دا طواف کروایا۔ ہاں جی میں بالکل ہے تہاڈے سامنے گل، میری تقریر وچ کوئی بندہ لے آئے گا تو میں اودی کفارہ بھی ادا کراں۔ کافر دی تعریف وچ فلاں کافر یہ کہتا ہے، فلاں انگریز یہ کہتا ہے، فلاں انگریز یہ کہتا ہے۔ میں تو انگریزوں کی بات کرتا ہے، یہ بتا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کیا جی حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ حیدر کرار کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ بلال کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی اب ہم اودی دلیل دین لگانا جناب۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا جھل حضرت عمر دے پتر، انہاں دے پتر دا نام سی بلال۔ ایک شاعر آیا، ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، ایک شاعر آیا، تو پتہ ہے شاعر زبان دی کمائی کھاندے شاعر، وہ کہنے لگا بلال ابن عبداللہ خیر و بلال، ان کا واہ جی واہ، عبداللہ بن عمر دا پتر تے عمر دا پوترا، اس کی کیا ہی بات ہے، اور بڑی شاعر جی، ادھر عمر دا پتر پوترا بھی ہے تے نال عبداللہ بن عمر دا پتر بھی ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگا کذبتا، فرمایا کوڑ نہ مار، جھوٹ نہ مار، لا بل بلال رسول اللہ خیر و بلال، اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا غلام تھا، ہماری بات کیوں کرتا ہے؟ اپنے پتر دی تعریف بھی نہیں سنی، فرمایا اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا مؤذن تھا، اس کی بات کر۔ میں اس کافران دیا تعریفہ کر کے فلاں انگریز نے حضور کے بارے میں لکھا، انگریز حضور دے بارے گل لکھی تو پھر حضور دی شان دے نال ود گئی، حد ہو گئی تیری بات۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا ایتھے گل کر کہ ہومن حیدر کرار تے نماز دے اسرار و رموز تو بھی واقف ہومن، تے دیگری دی نماز دی اہمیت تو بھی واقف ہومن، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، ایتھے گل کر۔ ہاں علی اومن تے حضور دی نیند تے نماز وار دے نا، ایتھے گل کر علی تے پھر نماز اثر ہوئے تے پھر علی اومن تو پھر انج بھی نہ کرن تاکہ حضور جاگ پر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، سب تو بڑا فرض تے جان بچانا ہے نا۔ صدیق اکبر وہ بھی دے دیتا ہے نا، کہ نماز دے دیتی انہیں جان دے دیتی، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور۔
میں اج تک دی وضاحت نہیں کی تھی اصل الاصول بندگی میں کراں تے لگ جناب ساری دنیا دے چھکے چھوڑ جا اس لفظ دی امام احمد اصل الاصول بندگی استاد ہاں اصل الاصول سب تو بڑا جڑا اصولاں وچوں بھی سب تو بڑا اصل تے سارے فرضاں وچوں سب تو بڑا فرض جڑا ہے وہ حضور نو خوش کرنا اس واسطے مولا علی نماز وار دیتی تے صدیق اکبر جان وار دی تے اب حضرت قتادہ آنکھ اگے کر دیتی میدان احد تیر آ رہا گمنام تے فرماندے ٹائم کوئی نہیں سی 1 سیکنڈ دا ہی فرق سی میں ہاتھ کردا تا ممکن ہے تیر حضور اور چلا جاندا انہاں منہ اگے کر دیتا آپ دی آنکھ نکل گئی اے کوئی سمجھو اس ناموس رسالت دے حساس مسئلے نو کوئی سمجھو اسا ایویں تواڈے نال نہیں لگے ہوئے تے نہ اسی کو ووٹاں واسطے تواڈے کو پے پھرنے اے نہیں دستے بھئی وہ ڈیلا نکلے ایویں تھوڑا لک دے تھوڑا تیر پڑ گئے ہاں ایویں خفیہ آ کے کوئی تیر لگ گیا فرماندے میں خود منہ اگے کیتا ہاں میں کیا کہنے نہیں میں کہ میرا ہاتھ اٹھن تک یہ تیر حضور تک چلا گیا تو قیامت تک لوگاں کہنا اوئے ابو قتادہ اور تو منہ بچا میرے تو منہ اگے کیوں نہیں کیتا اور کیڑا بھار آ جڑا نہیں چاہیا صحابہ نے ہاں دسو جڑا بھار کوئی دنیا دا بھار لیاؤ جڑا صحابہ نہیں چکیا اپنے موٹے تے حضور دی ست نہ جان منہ اگے کیتا اگے منہ کر دے ہاں جی اے آخری تے منہ ہی ہوندا نا گل کرنی تے بڑی آسان ہوندی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ میں گل ہن مکان لگا ٹائم تے نہ کردے نہ بھی تہاڈا گھنٹہ تہاڈے ذوق نو ویکھ کے گفتگو ہو گئی میں کیسی میں 2-4 نعرے لوا کے تے آ جاواں گا اے دیوانے ذوق نال اے ذوق نال نہیں جی انہاں دے چہرے تے ویکھو نا کیویں چمک رہے ہیں ہاں توجہ چلے ہوئے جے اسی تانوں غلط راہ آ رہے ہیں اے سید بیٹھے اے بھی کتنے سیداں دے ڈھیر اے تھلے ایویں تھوڑے بیٹھ گئے ہاں جی یہ کہندے چلو ساڈے نانے دا دین بیان کرنا اسی تھلے بھی تھوڑی دیر بیٹھ گئے اصل تو کرسیاں تہاڈیاں اسی تے مجبوراً اس کرسی تے بیٹھے ہاں جی ساڈی وڈے کہندے سن انشاءاللہ اللہ تعالی چرپائی دیاں سواریاں کس نوں نہ دے یعنی مراد ہے کہ بندہ چرپائی تے بیٹھ جائے تے انشاءاللہ اے ویل چیئراں دیاں سواریاں رب کسی نوں نہ دے ہاں لیکن اگر حضور دا ذکر کردیاں بندے نہ جڑا نا سونا ٹائم گزر گیا ورنہ میرے جے بندہ تے روزانہ چیخ کے لوگ 24 گھنٹے گزارن تے مینوں گل میرے کو گھر کرن دا ٹائم نہیں ہوندا سون دا ٹائم نہیں ہوندا روٹی کھان دا کتنا مالکہ نے کرم کیتا ہے کہ سانو لا کس پاسے دیتا مینوں بیماری بھی کدی نہیں یاد آئی کہ بھائی تو بیمار بھی ہے ہاں جی اے کرم ہی ہے نا جی ورنہ تے میرے جا بندہ تے ساری رات لوگ چیختے رہندے انہاں دے اپنی اولاداں کو پریشان ہو جاندیاں انہاں دے خاندان پریشان ہو جاندے بابے کمر دا درد ہے کمر دا درد اتنا شدید ہوندا اے اللہ تہاڈیاں نسلاں نوں بھی بچائے دیکھو اے بڑا شدید درد ہوندا اے بندے دی چیخاں کڈا دیندا ہاں جی لیکن میں نے تسی کدی روندے ویکھیا ہاں جی کیوں جی او درد دیتا جڑا اس درد نو بلا دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اجے تانوں میں برکت واسطے ایک حدیث پاک سنانی دیکھو نا سرائے عالمگیر والے اتنا بڑا انتظام کیتا تسی لکھاں روپے لائے تے میں نوجوان جڑے اگے دوڑ دے آ رہے سن انہاں نوجواناں دے دوڑن دا بھی ملک کوئی نہیں تے تہاڈے ایتھے بہن دا بھی ملک کوئی نہیں ہن مینوں دسو تانوں طویل حدیث سناواں یا مختصر سناواں اسے نشے وچ تسی جناب کہنا او میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی ہاں ہاں میرے آقا و مولا کے مبارک ابرو ایسے تھے جنہاں نو خالی ابرو ویکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب ڈھے پے سن صرف حضور دے ابرو ویکھ کتنے سونے سن ہاں جی پیر میر علی شاہ صاحب تے پھر دند مبارک جدوں حضور پوچھا بھئی تسی شادیاں سنتا نہیں پڑھیاں جدوں حضور دا مبارک منہ کھلیا تے میر علی شاہ صاحب کہندے نہ پوچھ لباں سرخ اکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سنا دیواں حدیث پاک شاید جے سید اجازت دیو کیوں جی کیوں جی کیوں جی سننی پھر توجہ ادھر رکھنی توجہ ادھر رکھنی جی میں امام مالک نو کتنی باری ڈانگ ماریا جی بچھو نے کتنی باری ماریا 12 باری ڈانگ ماریا امام مالک نو حدیث پڑھا دیا بچھو واڑایا کانڈے تے 12 باری ڈانگ ماریا تے ہر ڈانگ تے امام مالک دا چہرہ بدلدا رہا لیکن آپ حدیث پڑھنے ہوتے انجاون تقریر کرتے رہے بعد جدوں حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے شاگرد نو بلایا انہاں کہا بچو کپڑا چاہیے ویکھیا تے امام مالک دی کانڈ ساری برباد ہو گئی
ڈنگ مار مار کے. انہوں نے کہا حضور پہلے کیوں نہیں دسیا؟ فرمایا میں حدیث رسول پڑھا رہا تھا, یہ تو بے ادبی تھی, میں کہہ دوں میں پیچھے لڑ گیا. ٹی ویوں پر بیٹھ کہتے یہ حدیث ہی تو ہے. میں کہا پتر سے پوچھنا ہے جدو لبیک دی حکومت آئی تھے تسی لبیک دو طاقت چ لیاؤ, اسی ہر بندے کو حساب لینا ہے. ساڑھے جنہ بندے دے جبڑے ٹوٹے ہوئے نا جی, جنہ دے منہ ٹوٹے, نک ٹوٹے, ٹنگا کپیاں گئی, اسی تسی کی سمجھو اسی حساب نہیں لینا. ساڑھے دل چ بات. میں زعیم قادری نو کہا سی جدو ہسیا سی نا میرے سامنے, زعیم قادری جڑا وزیر ہے, تو میں ہسیا تو میں کہا شاہ تو ہسدا, ساڑی اکھاں دا جے خون سکیا نہیں, انج کم دا سی انج. یہ تے ممتاز دا مسئلہ سی, ہون تے 8 اور ہو گئے. یہ ساڑھے نہ کدھر بہ کو گل ہوئے گی تو پھر گل ہوئے گی نا. چل اے نہ گلا کیتے کرو اسی بھول گئے ہاں. اے ساڑی نسل قیامت تک نسل بھی ہے نا شہیداں نو نہیں بولنا. جڑے گلاں کردے نو نہ کردے ہی رہنا, نہ انہاں کام کرنے نہ انہاں گلاں کرنیاں صرف. ہاں میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. ہاں بالکل اسی شہیداں نو بول سکدے ہاں. ہاں جی جے شہیداں نال اسی غداری کیتی ہوندی نا تے شہیداں دیاں ماواں مینوں انج نہ کہندیاں کہ جناب ایک تا سی دے چکیا, جتنے پتراں نو بقایا پھر بھی لے جانا اجازت جدوں لوڑ ہوئی. ہاں 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 جی ہاں جی ہاں جی. جب تک سورج چاند رہے گا, سارے غازیاں دا نام انج رہنا ہے, جب تک سورج چاند رہے گا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بھی, فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنیہ اذ وفرہ اظہر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب اقنى العرنین لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم کس اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق اجید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک اشار الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف وقال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذری المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدو من لقی السلام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور اتھوں جڑا ہے نا ہمیں تاریخ کا کام کرن دی توفیق دے. اتھوں